الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، 2014 میں ملک کی موجودہ حکومت برسر اقتدار ہوئی فل بہومت کے ساتھ۔ ملک میں عوام نے موجودہ حکومت کے افراد کو اکثریت سے کامیاب کیا اور وہ لوگ برسر اقتدار ہوئے۔ 2014 کے بعد 5 سال کا ہمارے یہاں حکومتی وقفہ ہوتا ہے اور 5 سال گزر جانے کے بعد 2019 کے الیکشن میں پھر بہت سی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی قسمت آزمائی کی اور ملک میں جتنی سب پارٹیاں ہیں اپنے اپنے طور پر سب نے محنتیں کی، لیکن 2019 کے الیکشن میں بھی نتیجہ اسی حکومت کے حصے میں آیا جو آج برسر اقتدار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آج سمجھوتے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد 5 سال کی ایک طویل مدت پھر گزری اور 2024 کا الیکشن ہوا۔ ان 10 سالوں میں حکومت ہند کے موجودہ افراد نے جو کچھ کیا ہے وہ بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا پھر سے تذکرہ ہو۔ بالخصوص مسلمان طبقے کو جس انداز پر نظر میں رکھ کر پارلیمنٹ میں قوانین لائے گئے، ترمیمات کی گئی اور ایک ہی طبقے کو گویا نشانہ بنا کر مستقل کام کیا گیا، تو ایسا لگتا تھا کہ ان 10 سالوں میں بالخصوص حکومت ہند سوائے مسلمانوں کے کسی اور طبقے کو نظر میں رکھتی ہی نہیں ہے۔ ہماری سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمارے سب سے زیادہ مہربان بن کر ثابت ہوئے وہ اللہ کے بندے جو برسر اقتدار ہیں۔ چنانچہ مسلم پرسنل لاء بورڈ مستقل مسلمانوں کے جو طبقات ہیں، مسالک کے اعتبار سے تمام مسلک جس پر اکٹھا ہے اور جس بورڈ کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ اس میں حکومت اپنے طور پر کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی مسائل ہیں، اور جب کبھی حکومت اس سلسلے میں کسی طرح کی ترمیم یا کسی طرح کی بات چیت چاہے گی تو پرسنل لاء بورڈ کے جو ذمہ داران ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہیں، اس میں بہرا سماج کے لوگ بھی ہیں، اس میں اہل تشیع بھی ہیں۔ ملک میں جو طبقات مسلمان کہلائے، سمجھے یا کہے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام طبقات اس میں شامل ہیں۔ ان تمام طبقات کے مذہبی مسائل کو بنیادی طور پر نظر میں رکھ کر وہ ایک بورڈ بنایا گیا، لیکن پچھلے 10 سالوں میں 2014 سے لے کے 24 تک مکمل ایک لمبا زمانہ ہے، اس پوری دہائی میں ایسے بہت سے مذہبی مسائل ہیں کہ جن مذہبی مسائل میں حکومت نے آواز بلند کی اور راتوں رات ان پر بحث کی گئی اور بالآخر یہ کہ صبح بل پاس کر دیا گیا۔ اس میں ایک زندہ مثال طلاق ثلاثہ بھی ہے۔
ट्रिपल तलाक का मसला जो खालिस मजहबी मसला है, ये अलग बात है कि हुकूमत कहती है कि उनके पास कुछ औरतें पहुंची, रोती हुई, बिलबिलाती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, और कहिए कि वो मातम करती हुई पहुंची कि हम पर जुल्म हो रहा है, और वो पीड़ित महिलाएं थीं। उन पीड़ित महिलाओं के लिए उनकी पीड़ना को समझते हुए हुकूमत ने मुसलमानों के मजहबी मसाइल में मुदाखलत की, और तलाक़ सलासा जो खालिसतन मजहबी मसला है, हुकूमत ने उसमें इंटरफेयर किया, बिलाखिर उस पर कानून बन गया। हमारे अकाबिर पर्सनल्ला बोर्ड के हों, या जमईयत उलमाए हिंद के हो, या जमईयत अहले हदीस के हो, या जमात इस्लामी के हो, या उलमाए बरेली हो, सब ने ये तय किया कि हुकूमत से आखिरी हद तक, आखिरी स्टेज तक बात की जाए, और हुकूमत से ये कहा जाए कि हुकूमत इस सिलसिले में मुदाखलत न करे, ये हमारा मजहबी मसला है। चुनांचे नीचे से लेके ऊपर तक बात की गई, लेकिन चूंकि पिछले 10 सालों में पोजीशन तो मजबूत रही है, अपोजिशन मजबूत नहीं रही, अपोजिशन कमजोर रहा, और नतीजे में बात के मुज़ाकरात के वो पहलू और वो रास्ते हमवार न हो सके जिन रास्तों से हुकूमत तक बात पहुंचते हुए मुअस्सिर हो जाती है। अब जाहिर है कि हुकूमत को आदत पड़ी हुई है 10 साल का मैंने गुज़िश्ता दिनों ये बात कही थी, 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के मौके पर मैंने ये बात कही थी कि मुझे और आपको बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो फिर से इख्तिदार में आ गए, और मैं और आप ये समझते हैं ज़ाहिरी शक्लों पर कि जनाबे मन उनको फिर से इख्तिदार दे दिया गया। हज़रत वाला इख्तिदार तो मिला है, लेकिन पिछले इख्तिदार में और इस इख्तिदार में ज़मीन आसमान की मसाफत जैसा फ़र्क हो जाता है। और ये मसला मुसलमानों के साथ ज़रा ज़्यादती पर था, बाकी इसके सिवा दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ और ईसाइयों के साथ मुल्क में जितने तबकात बसते हैं, और मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, किसी मौके की मुनासबत से याद नहीं पड़ता कहाँ, मैंने कहा कि हुकूमत जिस एजेंडे पर चल रही है उसका अपना मंशूर ये है, वो एक ख़ास तबके की तर्जमानी कर रही है, वो मुल्क के 130 करोड़ अवाम की तर्जमानी नहीं कर रही है। चुनांचे हुकूमत को चूंकि आदत है, और एक दहाई ऐसी गुजरी है कि उस एक दहाई पर चलकर हुकूमत ने पानी पर रवानी की तरह चलते हुए हुकूमत की है। उसका काम है मुख्तलिफ बिल लाना, लाकर रातों रात पास करना, इसलिए कि उसने 2 ज़माने ऐवान के फुल बहुमत के देखे हैं, जहां पोजीशन भी उनकी थी, अपोजिशन भी उनकी थी, और नतीजे में बहसें नहीं होती थी, और स्पीकर की कुर्सी पर ऐवान में बैठा हुआ वो मुंसिफ, वो हाकिम जिस पर तमाम नुमाइंदे अपनी नजर जमाए होते हैं, लगता था कभी कभी कि शायद वो भी उनकी तर्जमानी कर रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं इसलिए कि हम कहेंगे तो बात जरा कमजोर पड़ जाएगी। ये बात समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर, अध्यक्ष ने, सुप्रीम ने, जनाब अखिलेश यादव ने अपने उस अभिभाषण में जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, एलानिया तौर पर ओम बिरला को मुखातब करते हुए कहा था कि ऐवान आप ऐवान को चलाएं, ऐसा ना हो कि यानी ऐवान आपको चलाना है, ऐसा ना हो कि ऐवान आपको चलाए, आप ऐवान को चलाएं, आप स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीम लीडर की जबान से निकला हुआ ये जुमला बता रहा था कि पिछली 2 ऐवान की मुद्दत में ये सब कुछ हुआ है, इसलिए उनको अपोजिशन लीडर को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है। बिलाखिर ये एक ज़माना है, तवील मुद्दती ज़माना 10 साल का, और अब नतीजा निकला कि हुकूमत फिर से मेहरबान हुई है। उसे मुसलमान बेरोजगार नहीं दिखते,
اسے مسلمان گلی محلے نہیں دکھتے، اسے مسلمان بیوائیں نہیں دکھتی، اسے مسلمانوں کی بستی میں کالج نہیں یہ نہیں دکھتا، اسے مسلمانوں کی بستی میں اسکول نہیں یہ نہیں دکھتا، مسلمانوں کی بستی میں کوڑوں کے ڈھیر لگے ہیں، گندگی اٹی ہوئی ہے، نالے سڑ کر اور بدبو علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہ حکومت کو نہیں دکھتا ہے۔ مسلمان بستیاں ڈیولپ نہیں ہیں، یہ حکومت کو نہیں دکھتا ہے۔ مسلمان بستیوں میں روڈ نہیں ہے، فلائی اوور نہیں ہے، یہ سب حکومت کو نہیں دکھتا ہے۔ پھر مہربان حکومت کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارا خیال رکھنے والوں کو، بے پناہ محبت نثار کرنے والی اس مہربان حکومت کو پھر ہمارا ایک ذخیرہ دکھائی دیا ہے، اس ذخیرے کا نام ہے وقف بورڈ۔ کیا نام ہے اس کا؟ وقف بورڈ۔ اب حکومت ایک نیا بل لائی ہے، اس بل کے پس منظر میں حکومت کی نیت صاف دکھ رہی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم 2024 کے الیکشن میں ایودھیا کی اس سرزمین سے بھگا دیے گئے اور شری رام چندر جی نے بھی قبول نہیں کیا، رام جی کو لائے تھے، رام جی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی اکثریت عوام کو پھر سے اپنے جال میں، اپنے دام میں پھنسایا جائے اور پھر ان سے کہا جائے ہم تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری خیر خواہی میں پھر مسلمانوں پر کہیے کہ ایک حملہ کر رہے ہیں اور ان پر ایک وار کر رہے ہیں، ان کی اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپ کر کے ان کو بے معنی کرنا چاہتے ہیں۔ اور بقول شخصے کے کہ یہ اوقاف کی جائیدادوں میں خرد برد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو CAA اور NRC تک پہنچنے کے لیے قدم ہے۔ آج آپ کی اوقاف کی جائیدادیں چھین لی جائیں گی، کل آپ کو شہریت سے محروم کیا جائے گا۔ حکومت اس ایجنڈے اور اس مشن پر کام کر رہی ہے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین جن کے بارے میں عوام یہ کہتی ہے، اور عوام کے وہ سیکولر ذہن رکھنے والے جن کو 24 گھنٹے قائدین پر، مذہبی رہنماؤں پر، ملی اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں پر سوائے طنز کرنے اور سوائے انگلی اٹھانے کے کوئی کام نہیں ہے، وہ ہر پل یہ کہتے دکھائی پڑتے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت کچھ نہیں کر رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرسنل لا بورڈ کچھ نہیں کر رہا ہے، اور ہزار قسم کے ان کے سب طنز ہیں، تانے ہیں، تشنیع ہیں اور ہزار قسم کے اعتراضات ہیں۔ ان تمام لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ پھر سے جمعیت کھڑی ہے، پھر سے پرسنل لا بورڈ کھڑا ہے، پھر سے مذہبی علماء کھڑے ہیں، پھر سے سیاسی ذمہ داران کھڑے ہیں، اور وہ امانت دار طبقہ جو تمام تر پلیٹ فارم میں پایا جاتا ہے، وہ سیاست میں بھی ہے، وہ سماج میں بھی ہے، وہ مذہب میں بھی ہے، جو خائن ہے، جو بدخواہ ہیں قوم کے، جو غدار ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بات ان کی ہے جو امانت دار ہیں، امین ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں، وہ سماجی بھی ہیں اور وہ مذہبی رہنماؤں میں بھی ہیں۔ وہ پھر سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایوان میں للکارا آپ اوقاف کی جائیدادوں میں خرد برد نہیں کر سکتے، اور اس پر ایک طویل بحث ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اپوزیشن کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، توجہ ہے آپ کی، یہاں سے باہر نکلتی ایک فتویٰ سنا دینا، سیاسی گفتگو کر رہا ہے، یہ تو آپ کا مستقبل ہے ملک کا، نکلتے کہہ دینا، کتنی دیر لگے آپ کی تو لبوں کے دریچے کھلے، زبان نکلی، وہ یار اسے کیا پڑھی مولوی ہے سیاسی گفتگو کر، یہ سیاست نہیں ہے، دین ہے، دین، اسے سمجھ لو اچھے سے۔ جس مذہب میں سیاست نہیں اور جو مذہب سیاست سے خالی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اب اس میں جان باقی نہیں ہے۔ یہ ہمارے موالید ثلاثہ کا حصہ ہے، شریعت، طریقت، سیاست، یہ تین بنیادی پہلو ہیں، جب تینوں پائے جائیں گے تب قوم ترقی کرے گی۔ تسبیح لے کے بیٹھے رہو، جس طرح صورتحال وجود میں آئی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ آئے گی۔ رسول پاک نے سیاست کی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے سیاست اسلامیہ سکھائی ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں میں اور آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ جب کبھی سیاست کی بات ہوتی ہے آپ بھاگتے ہیں 500 کی اسپیڈ سے، گئے پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔
آپ کو معلوم، اگر آپ سیاسی شعور بیدار نہ کر پائیں تو آج جن مسجدوں میں علانیہ بغیر کسی تکلف کے جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہو، ان مسجدوں کے وجود کی ضمانت آپ کے پاس باقی نہیں بچے گی۔ حکومت بل لائی ہے، اور بل یہ ہے کہ اوقاف کی جو جائیدادیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بڑوں کے بڑوں نے اس ملک میں ثواب کے نام پر اللہ کے بندوں کی خیر خواہی میں جو جائیدادیں وقف کی تھیں، اب حکومت چاہتی ہے کہ ان جائیدادوں کو کسی طرح خرد برد کر کے قانون کے دائرے میں لا کر ایسا بے معنی کیا جائے ان جائیدادوں کے سلسلے میں قوم مسلم کو کہ مسلمان اس سے کسی طرح کا انتفاع اپنے لیے آسان نہ پا سکیں۔ اور میں اس سلسلے میں اس کے ثواب اور عذاب پہ بعد میں بات کروں گا، پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سچر کمیٹی کی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خطبہ باقاعدہ جمعیت علماء نے لکھ کے بھیجا ہے، میری کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے پھر بعد میں یہ میرے ساتھی کھینچتے ہیں کہ تو نیتاؤں کے خلاف جاتا ہے، میں نہیں جا رہا کسی کے خلاف، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو جمعیت نے بھیجا ہے۔ جمعیت علماء باقاعدہ اس سلسلے میں سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کر رہی ہے، اور جمعیت علماء نے اس حوالے سے سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملک میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اوقاف کی جائیدادوں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق، یعنی بہت سنبھل کے بولتے ہوئے، ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 لاکھ ہے۔ کتنی جائیدادیں ہیں؟ 5 لاکھ۔ کبھی اپنی اس دلی کو اس نظر سے دیکھنا کہ آپ کے بزرگ کیا چھوڑ گئے ہیں، تو شاید جہاں آپ کا پاؤں پڑے نا وہ زمین، اس وقت جب آپ یہ سوچتے ہوئے کھڑے ہوں، شاید زمین کا وہ ٹکڑا بھی وہی نکل آئے جو آپ کے بزرگوں میں کسی نے وقف کیا ہوگا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جمعیت علماء کہتی ہے کہ 5 لاکھ ہیں، جن میں سے کرناٹک میں 2 لاکھ کروڑ روپے کے سب سے بڑے گھوٹالے کا واقعہ پیش آیا۔ کتنے؟ اچھا سوال ہے، پھر گھوم پھر کے بات وہیں آتی ہے، پھر کہو گے پھر وہیں آ گیا۔ یہ ہم ہاتا نہیں ہوں، رونا یہ ہے کہ یہ ایسا ٹرنل پوائنٹ ہے، یہ ایسی نسل کے لوگ ہر موڑ پر کھڑے ہیں جو قوم کی غدار ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے بغیر گھوٹالہ ممکن تھا؟ ارے بولو نا، گردن تو ہلاؤ، ناشتہ کر کے آئے ہو۔ کیا مسلمانوں کے بغیر ممکن تھا؟ کیا وقف بورڈوں کے چیئرمین مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا ان کے ممبران وقف بورڈ چیئرمین مسلمان نہیں ہوتے؟ پھر یہ 2 لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ اگر پیش آیا تو کیا یہ غیر مسلموں نے کر لیا؟ حضرت اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مسلم لیڈرشپ کے لیے، آپ مسلم عوام کے لیے 2025 میں آ رہے ہیں الیکشن، 25 میں دلی میں 25 میں، آپ سے کہہ رہا ہوں محض روا روی کی بنیاد پر ووٹ مت کیجئے گا، محض تعلقات کی بنیاد پر ووٹ مت کیجئے گا۔ شریعت اسلامی نے لیڈرشپ میں جو ہنر اور جو صاف بتائے ہیں ان میں سے ایک وصف ہے تعلیم، ایک وصف ہے ایمان، اور ایک وصف ہے جناب من امانت۔ یہ ساری چیزیں آپ مقدم رکھیے گا اور کام کی بیس پر ووٹ کیجئے گا، یوں ہی سر اٹھا کر پارٹی بیسس پر ووٹ کرنے کی گنجائش اپنے لیے مت سمجھیے گا۔ اس لیے کہ اگر پہلے دن سے یہ کام کیا گیا ہوتا تو آج میں اور آپ یہاں کھڑے نہ ہوتے کہ 2 لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ کرناٹک کی سرزمین میں اوقاف کی جائیداد میں پیش آیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگے بڑھیں، مزید جمعیت علماء کہتی ہے کہ یہ 2 لاکھ کروڑ روپے کا جو گھوٹالہ کرناٹکا کی سرزمین پر پیش آیا، اس میں اس صوبے میں یعنی کرناٹکا میں 54,000 ایکڑ وقف کی رجسٹرڈ زمینیں ہیں، جن میں سے 27,000 ایکڑ زمینیں فروخت کی جا چکی ہیں۔ 54 میں سے کتنی بیچی گئی؟
27,000 وقف بورڈ کے ملازمین نے بعض سیاستدانوں اور یہ جمعیت لکھ رہی ہے، بعض سیاستدانوں اور زمین مافیاؤں کے ساتھ مل کر یہ لوٹ مچائی۔ مدھیہ پردیش میں 55,000 کروڑ کی وقف کی املاک ہے، 70% زمینوں پر ناجائز قبضے ہیں۔ ناجائز قبضے کے ایگزامپل تو اس کے ٹیلر تو دلی میں دیکھ سکتے ہو، مسلمان بیٹھے ہیں بہت ساری جگہوں پر، حرام خور منحوس کہیں کے آج بھی 100 اور 70 روپیہ وقف کی جائیدادوں کا وہ وقف میں داخل کرتے ہیں۔ 2024 میں 70 روپے دیے جائیں گے؟ ارے بولو نا، 2024 میں 70 روپے کرایہ بنتا ہے، 500 کرایہ بنتا ہے، 1000 کرایہ بنتا ہے۔ کس کا شکوہ کرے؟ اپنی قوم میں ایسے غدار موجود ہیں جو کمینے قوم کی زمین کو ہڑپ کیے بیٹھے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وقف کی جائیدادوں میں بسے ہوئے لوگوں تک بات اگر پہنچے تو میں براہ راست تم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو اپنی آخرت تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ یہ قوم کی زکوٰۃ ہے، یہ قوم کا صدقہ ہے، یہ قوم کی خیرات ہے، یہ قوم کے افراد کے لیے وقف ہے۔ تم اللہ کے بندوں کا حق کھا رہے ہو، تمہاری اولادیں باغی ہوں گی، تمہارے گھر کی عورتیں تم کو آنکھیں دکھائیں گی اور نتیجے میں تمہارا سکون غارت ہوگا۔ وقف کی کتنی جائیدادیں ہیں دلی میں جہاں مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ آج اگر حکومت اتنی ہمت کر رہی ہے، آج اگر حکومت اتنا آگے بڑھ رہی ہے، اور آج اگر حکومت آنکھ میں آنکھ ڈال کر بل لا کر وقف کی جائیدادوں کو ہڑپنا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ رخ، حکومت کو یہ رخ مسلمانوں نے دیا ہے۔ مسلمان بڑی تعداد میں وقف کی جائیدادوں کو ہڑپنے والے ہیں، اور بڑے بڑے مالدار کمینے منحوس کہیں کے بڑے بڑے مالدار، ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور وقف کی جائیدادوں پر تسلط جمائے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لوگ مہذب، ان کے لیے مہذب زبان استعمال کریں، ان کے لیے کریں، قوم کو بھکاری بنا دیا، ان کے لیے مہذب زبان استعمال ہوگی جو قوم کو در در پھرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کتنی بیوائیں ہیں، کتنی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، کتنے بھائی بھیک مانگ رہے ہیں۔ مسلم قوم کے پاس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ ہماری اس دلی زمین پر، دلی شہر میں اتنی جائیدادیں وقف کی ہیں، اگر یہ قبضہ کیے ہوئے مسلمان ان زمینوں کو چھوڑ دیں یا ان کے ساتھ کرائے کا معاملہ صحیح معنی اور صحیح شکلوں پر طے کر لیں تو ہزاروں بھوکے مسلمانوں کے گھروں میں چراغ چل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ آندھرا پردیش میں 31,000 ایکڑ وقف کی اراضی ہے۔ کتنی؟ یہ تو 3 اسٹیٹ کی بات جمعیت نے پیش کی ہے۔ اس میں دلی کہاں ہے، اس میں یو پی کہاں ہے، اس میں ہریانہ کہاں ہے، اس میں ہماچل، اور جہان بھر کے اسٹیٹ ملک میں ہیں۔ ان تمام اسٹیٹس میں اوقاف کی جائیدادیں پائی جاتی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور مزید سن لیجئے، یہ وقف کا سلسلہ ہمارے یہاں نیا نہیں ہے۔ اس کا چھوٹا سا تعارف، وقف کیا ہے؟ اپنی جائیداد کو اپنی ملکیت سے نکال کر اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ کی ملکیت میں دے دینا، یہ وقف علی اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقف ہے۔ اپنی جائیداد سے اپنی ملکیت کو نکال کر اللہ کے نام پر وقف کر دینا، یہ کیا ہے؟ وقف ہے۔ وقف ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو معاشرتی، معاشی زندگی کی قوت و توانائی عطا کرتی ہے، اور اگر مسلمان اس کو اپنی صحیح روح کے ساتھ جاری و ساری رکھ سکیں تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرتی اور معاشی مسائل حل ہو جائیں، حل نہ ہو جائیں، کوئی وجہ اس کی پھر نہیں بچتی ہے۔ وقف کے مقاصد کیا ہے؟ جب ہم کوئی زمین وقف کرتے ہیں، کوئی ٹکڑا وقف کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ سن لیجئے، دین اسلام میں وقف کے بہت سے عظیم مقاصد ہیں، بالخصوص انسانیت کی خیر خواہی، ضرورت مندوں و معذورین، بیواؤں کی کفالت اس کی بنیاد ہے۔ ایسی بیوائیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ایسے معذور جو چل نہیں سکتے، جو اٹھا نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن ہزار مسائل ہیں، اور آج ایک چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے لیے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرانا خود اپنے آپ میں ایک بڑا محاذ سر کرنے کے برابر ہے۔ اگر اوقاف کی جائیدادیں اپنی صحیح رخ پر استعمال کی جاتی تو شاید امت کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔
ہندوستان میں اوقاف کی تاریخ بہت پرانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کی آمد کے بعد اوقاف کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے وقف کرتے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے زمانہ اقتدار کے بعد انگریز آ گیا۔ انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے اپنی عادت کے مطابق مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں کو قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس نے کمینہ پن کیا، چنانچہ سن 1923 میں مسلم وقف ایکٹ نافذ ہوا، اور مسلم ملک کی آزادی کے بعد سن 1954 میں نیا وقف ایکٹ منظور ہوا۔ کافی ترمیم کے بعد 1995 میں 1995 میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سینٹرل وقف ایکٹ منظور کیا گیا، اور اس طرح آزادی سے پہلے اور